ویئرز آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک ایجپشین رائٹر نوال السعدوی کا بہت ہی فیمس ورک وومن ایٹ پوائنٹ زیرو۔ یہ ورک عربی زبان میں لکھا گیا اور بعد میں اسے انگلش لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ یہ ناول 1975 میں پبلش ہوا۔ اس کا لٹریری پیریڈ ہے پوسٹ ماڈرنزم اور اس کا ژانرا ہے کریٹیو نان فکشن۔ اس ناول کی کہانی سچی اور حقیقی ہے، یعنی بہت ہی ریئلسٹیکلی لکھی گئی ہے۔ اس کی سیٹنگ رکھی گئی کائرو ایجپٹ میں اور فرسٹ پرسن نیریٹو اس کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ یہ ناول فیمنزم پر بیسڈ ہے کہ کس طرح وومن کو ان کا حق نہیں دیا جاتا تھا اور انہیں ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا۔ اس ناول کو آتھر نوال السعدوی خود نریٹ کرتی ہیں، جو کہ ایک سائیکیٹرسٹ بھی ہیں، کہ ایک بار وہ ایجپٹ کے ایک جیل قناطیر پریزن میں ایک عورت سے ملنے گئیں جس کا نام فردوس ہے۔ فردوس کو قتل کے جرم میں سزائے موت سنا دی گئی۔ اب نوال السعدوی ایز اے سائیکیٹرسٹ فردوس کا انٹرویو کرنے آتی ہے اور تب قناطیر پریزن میں فردوس نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی اور اپنے پاسٹ کے بارے میں بتاتی ہے کہ اسے کس طرح کے حالات سے گزرنا پڑا۔ فردوس ایک دیہاتی علاقے میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کا ابتدائی بچپن اسی گاؤں میں گزرا۔ فردوس کا فادر بہت ہی بدتمیز اور دھوکے باز قسم کا آدمی تھا، جو اپنے بچوں اور بیوی کو مارتا پیٹتا، ان کو کھانے کو کچھ نہیں دیتا تھا۔ آئے دن ان کے گھر لڑائیاں ہوتی۔ اس سب کے باوجود فردوس کی ماں اس کے باپ کا بہت خیال رکھتی اور اس کا باپ بھی ظاہری طور پر متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کرتا اور مسجد جاتا۔ اس مار پیٹ اور لڑائیوں سے تنگ آ کر فردوس اپنی دوستوں کے گھر چلی جاتی ہے، جہاں وہ ایک لڑکے محمدین کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کر لیتی ہے۔ اور جب فردوس کی ماں کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے فردوس کو روکا۔ ایسے ہی حالات میں کچھ عرصے بعد فردوس کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور فردوس کا انکل اسے اپنے ساتھ کائرو لے جاتا ہے، جہاں وہ فردوس کو ابیوز کرتا ہے اور اسے سیکشولی بھی ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ ان سیکشول ریلیشن شپس کے باوجود فردوس اپنے انکل کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس کا ایڈمیشن ایک اسکول میں کروا دیتے ہیں اور اسے پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں۔ فردوس بہت دل لگا کر پڑھتی تھی اور ہمیشہ اچھے گریڈز لیتی تھی۔ پڑھائی میں وہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتی۔ اب فردوس کا انکل ایک اعلیٰ طبقے کی عورت سے شادی کر لیتا ہے۔ شادی کے بعد اس کا فردوس سے دھیان ہٹ جاتا ہے۔ اب وہ عورت فردوس کو اچھا نہیں سمجھتی تھی اور اس نے فردوس کے انکل کو مشورہ دیا کہ اس کو ایک بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا جائے۔ چنانچہ فردوس کا ایڈمیشن ایک سیکنڈری بورڈنگ اسکول میں ہو گیا۔ فردوس یہاں نئے فرینڈز بناتی ہے، لیکن وہ اپنے دردناک ماضی کو بھلا نہیں پائی تھی، اس لیے بہت پریشان رہتی۔ اور پھر ایک بار ایک ٹیچر مس اقبال نے فردوس کو تسلی دی۔ اب فردوس کی گریجویشن کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ اس نے سیکنڈری بورڈنگ اسکول میں سے سیکنڈری پوزیشن حاصل کی۔ اب فردوس بورڈنگ اسکول میں پڑھائی مکمل کر کے واپس انکل کے گھر آتی ہے، اور جب واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ انکل کے بچے پیدا ہو چکے ہیں اور اب اس گھر میں ایڈجسٹ کرنا مشکل تھا۔ اور جب فردوس یونیورسٹی ایڈمیشن کا کہتی ہے تو انکل انکار کر دیتا ہے۔ اس کے بجائے اس کی آنٹی یعنی انکل کی وائف یہ مشورہ دیتی ہے کہ فردوس کی شادی شیخ محمود سے کر دی جائے۔ شیخ محمود کی عمر 60 سال ہے، جبکہ فردوس کی عمر صرف 18 سال ہے۔ فردوس یہ سب برداشت نہیں کر پاتی اور گھر سے بھاگ جاتی ہے، اور جب بھاگ کر وہ باہر نکلتی ہے تو باہر سڑکوں کو اور گلیوں کو دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے اور خوف کے مارے بے بس ہو کر واپس انکل کے گھر آ جاتی ہے۔ پھر فردوس کی شادی شیخ محمود سے کر دی جاتی ہے، جو اسے زیادتی کا نشانہ بناتا اور اسے خوب مارتا پیٹتا۔ ذہنی طور پر اپنے باڈی سے الگ ہو کر فردوس یہ بدسلوکی کو برداشت کرتی۔ ایک دن فردوس اپنے انکل کے گھر پناہ کے لیے بھاگ جاتی ہے، لیکن وہ فردوس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں رکھتا اور مدد نہیں کرنا چاہتا۔ یہ باتیں سن کر فردوس واپس شیخ محمود کے گھر چلی جاتی ہے۔ شیخ محمود اب فردوس کو پہلے سے بھی زیادہ مارتا پیٹتا۔ فردوس اب پھر سے گھر سے بھاگ جاتی ہے اور اب وہ اپنے انکل کے گھر نہیں جاتی بلکہ سڑکوں پہ مارے مارے پھرتی ہے اور ایک آدمی بایومی سے ملتی ہے جو ظاہری طور پر فردوس سے بہت اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن وہ سنسیئر نہیں تھا۔ چند مہینوں کے اچھے سلوک کے بعد جب فردوس نے فیصلہ کیا کہ وہ کام کرنا چاہتی ہے اور انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو بایومی نے بھی اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور اسے سارا دن اپنے گھر میں بند رکھتا۔ بایومی فردوس کا ریپ کرتا ہے اور اسے اپنے دوستوں کو بیچ دیتا ہے۔ پھر فردوس وہاں سے بھی بھاگ جاتی ہے اور ایک عورت شریفہ سے ملتی ہے۔ شریفہ سکسیسفل پروسٹیٹیوٹ تھی۔
وہ فردوس کو اپنے ایک شاندار اپارٹمنٹ میں لے جاتی ہے اور اسے سیلف کیئر کرنا سکھاتی ہے۔ فردوس کو کہتی ہے کہ وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور وہ اپنی باڈی کا استعمال کر سکتی ہے۔ اب فردوس پروسٹیٹیوٹ یعنی طوائف بن چکی تھی۔ شریفہ فردوس کا استعمال کرتی اور جو پیسے حاصل ہوتے وہ اپنے پاس ہی رکھتی، فردوس کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دیتی تھی۔ پھر ایک دن شریفہ کے ہاں کام کرنے والے ایک شخص فوزی نے فردوس کو بتایا کہ کس طرح شریفہ اس کا استعمال کر رہی ہے۔ اب فردوس وہاں سے بھی چلی جاتی ہے اور ایک سکسیسفل پروسٹیٹیوٹ بنتی ہے، اتنی دولت مند ہو جاتی ہے کہ اس کا اپنا اپارٹمنٹ، نوکر اور اپنا باورچی ہوتا ہے۔ پھر ایک دن ایک شخص نے فردوس کو بتایا کہ وہ ایز اے پروسٹیٹیوٹ قابل احترام نہیں ہے، تو پھر فردوس نے جسم فروشی چھوڑنے اور ایک باعزت زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اب فردوس اپنے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ کا استعمال کرتی ہے اور ایک کمپنی میں بہت کم پیسوں کی نوکری کرتی ہے اور ایک چھوٹے سے گندے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ اس کے باوجود وہ آزاد محسوس کرتی ہے۔ بہت سالوں بعد فردوس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کمپنی میں بھی فیمیل ورکرز آگے بڑھنے کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے میل باس کے ساتھ سیکشول ریلیشن شپس قائم کیے ہوئے ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ حلال پیشوں میں بھی خواتین کو اتنی ہی کم عزت دی جا رہی ہے جتنی پروسٹیٹیوٹس کو، لہٰذا پروسٹیٹیوٹ ایک بہتر زندگی گزار سکتی ہے۔ پھر اس کمپنی کے یونین لیڈر ابراہیم سے فردوس کو پیار ہو جاتا ہے، جو بظاہر بہت ہی اصول پسند اور شریف آدمی تھا۔ فردوس ابراہیم سے اس قدر پیار کرنے لگتی ہے کہ اسے اپنی زندگی اور ماضی کا ہر راز بتاتی ہے۔ اپنی خوشی کے لیے ابراہیم کے ساتھ سیکشول ریلیشن شپس قائم کر لیتی ہے، لیکن ابراہیم اسے دھوکہ دیتا ہے اور ایک دن اچانک سے کمپنی کے چیئرمین کی بیٹی کے ساتھ اپنی شادی کا اعلان کرتا ہے، جس سے اس کے کیریئر کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس سے فردوس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ ابراہیم جیسے مرد سیکشول ریلیشن شپس کے لیے نرمی کا کاروبار کرتے ہیں، جو پیسے سے سیکس خریدنے والوں سے تھوڑا مختلف ہیں۔ پھر فردوس کمپنی میں کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور دوبارہ سے پروسٹیٹیوٹ بن جاتی ہے اور بہت زیادہ پیسہ کمانے لگی۔ فردوس کا پمپ، جس کا نام مرزوق ہوتا ہے، وہی ساری چیزیں مینج کرتا اور کنٹرول کرتا اور فردوس کی میجورٹی آف انکم لیتا، لیکن جب فردوس نے مرزوق کو چھوڑ جانے کا کہا تو مرزوق نے انکار کر دیا اور فردوس کو مارنے لگا۔ فردوس نے بھی واپس حملہ کیا، اتنے میں مرزوق اپنا چاقو نکال لیتا ہے۔ فردوس نے جلدی سے مرزوق کا چاقو پکڑ کر اسے مار دیا اور پھر سے سڑکوں پر نکل آئی۔ پھر فردوس کی طرف ایک پرنس اٹریکٹ ہوتا ہے اور پرنس فردوس کو 3000 پاؤنڈ کی آفر کرتا ہے۔ فردوس راضی ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں وہ 3000 پاؤنڈ پرنس کے آگے پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے تم کرپٹ ہو، میں تمہیں بھی قتل کر سکتی ہوں، میں مرڈرر ہوں، میں نے پہلے بھی مرڈر کیا ہے۔ اس پر پرنس ڈر جاتا ہے اور پولیس کو فون کر دیتا ہے۔ پولیس فردوس کو پکڑ کر لے جاتی ہے اور اسے سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ اب کہانی دوبارہ پریزن کی طرف شفٹ ہوتی ہے، جہاں فردوس اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ 2 گارڈز آتے ہیں اور فردوس کو پکڑ کر لے جاتے ہیں کیونکہ پھانسی کا ٹائم ہو چکا تھا۔ نوال الصدوی خود کو بے بس محسوس کرتی ہے اور پسینے سے بھیگی ہوئی واپس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ آج تک جتنی بھی عورتوں سے ملی، فردوس ان سب میں سے بہادر ہے، اور اس طرح فردوس کی کہانی لکھ کر وہ اس کو اٹرنل کر دیتی ہے۔ ویئرز، اسی کے ساتھ یہ ویڈیو اینڈ ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔